علم کیا نہیں یوخذ لیا گیا علیہم ان سے میثاق الکتابی پکا عہد کتاب میں، ان کے لا نہ یقولو وہ کہیں علی اللہ اللہ پر الا الحق کا حق کے سوا ودرسوا اور انہوں نے پڑھا ہے ما فیہ اس میں، کیا ان لوگوں سے پکا عہد نہیں لیا گیا کتاب میں کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور یہ بات وہ کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی یہود خاص بات ان کی ہے، پھر عام سب کے متعلق ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ سے یہ بات عرض کی تھی اور بہت دفعہ کر چکی کہ جو احکامات کی آیتیں ہیں اور یہ نصیحت کی آیتیں ہیں تذکیر کی، ان کو کسی گروہ سے متعلق کر کے نہیں پڑھنا، ان کو عام بھی پڑھنا ہے کیونکہ وہ سب کے لیے ہیں. پہلوں کی مثال ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم عبرت پکڑیں، ہم نصیحت لیں. تو یہ اس لیے کہ یہود نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. یہی غلطی تو یہود نے کی، یہود بھی تو ریت میں یہی کچھ پڑھتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے یہ دوسروں کے بارے میں ہے، ہم پر سوال نہیں ہوگا. وہی غلط فہمی ہم پال رہے ہیں. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ جو قانون ایک کے لیے وہ قانون سب کے لیے. ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے تو اللہ کی کائنات میں دو قانون کیوں اور کیسے چلیں گے؟ لہٰذا ایک تو وہ یہود تھے جن سے کتاب کے لیے تو طور اٹھا کر عہد لیا گیا تھا. اب جو عہد نبوی میں آ گئے انہوں نے طور اٹھا کر تو نہیں عہد دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کتاب میں پڑھتے ہو نا. تو جس نے کتاب پڑھی ایمان کے ساتھ وہ عہد میں شریک ہو گیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے جو جو بیعت کی، جب ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں ہم خود بخود اس بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ایک ایک لفظ دہرائیں گے. اور جب ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو ہم قرآن کے سارے احکامات پر اسی وقت ایمان لے آتے ہیں اور اس کو جاننا سمجھنا سیکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے. اب یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد دیا تھا، وہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور تم سے وعدہ لیا کہ توریت کے احکامات کو لازم پکڑو اور یاد رکھو ان کو تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو. یہ وہی عہد ہے. اب ظاہری بات ہے جو بات کی نسلیں ہیں وہ صحت پر موجود نہیں تھی، مگر اس صحت کی گواہ تھی کیونکہ پڑھ رہی تھی. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم سب جانتے ہو اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہنا تم، اور اسی بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اسی کی سزا یہود پا رہے ہیں. پہلے بھی پائی، اب بھی پا رہے ہیں، آئندہ بھی پائیں گے. اب ہمارا جرم کیا ہے جس پر ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم بھی تو ذلیل ہو رہے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیے کہ یہود جو تھے انہیں پوری دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، مسلمانوں کو کہاں مل رہا؟ بھارت میں مسلمانوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، برما میں مسلمانوں کی جان پر بنی ہوئی. اپنے ملکوں میں پوری عرب پٹی جو ہے، غزہ کی پٹی جو ہے وہ مسلم ایریا سارا کا سارا، اور وہاں مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے. یمن والے کہاں جا کے رول رہے ہیں بیچارے؟ کہیں مسلمانوں کو ٹھکانہ نہیں مل رہا. زمین اللہ کی اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو چکی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہی جو انہوں نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں. ہم اللہ پر ناحق کہتے ہیں، کتاب کے احکامات چھپاتے ہیں اور وہی جرم کر رہے ہیں. کتاب کے بعض حصوں کو مان رہے ہیں، کتاب کو نہیں، بعض حصوں کو نہیں مان رہے. اور اس کی سزا کیا بتائی گئی؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. تو اب بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب کو پیسے کے بدلے بیچ رہے ہیں. تو جو سزا یہود نے کاٹی وہی سزا ہم کاٹیں گے اور تب تک کاٹیں گے جب تک ہم باز نہیں آتے. کوئی رعایت نہیں ہے. اسی لیے آج ذلیل ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں جب تک ہم اپنا طریقہ نہیں بدلتے. والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا کی خاطر سب کچھ بیچ دیا نا، اور دنیا کی کمائی پانے کے لیے آخرت کی پرواہ نہیں کی، اور یہ بھول گئے کہ آخرت کا گھر ہی اچھا ہے. آخرت کا گھر ملنا سب کو ہے. اب وہ جنت ہے، یہ جہنم، یہ اعمال پر منحصر. جانا سب نے آخرت کے گھر میں، اور وہاں پر بہتر گھر ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جنت ان کے لیے. تو دین میں صرف کلمہ پڑھ کر شامل ہو جانا کافی نہیں ہے جب تک ہم اس کے احکامات کو پورا نہیں کرتے. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب کریم نے کہا ایمان قبول کرنے کے بعد جنہوں نے نبی کی پیروی کی اور ان کی توقیر کی، نصرت کی، مدد کی، وہی لوگ ہیں جو کامیابی پائیں. تو دین کی نصرت کیسے ہو سکتی؟ ایک تو جنگیں ہیں، وہ تو ظاہر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. پھر دین کو سپورٹ کرنا اپنے قول سے، اپنے فعل سے. ہمارا طریقہ زندگی گزارنے کا دین پر ہو ایک،
اور دوسرا جہاں دین کا پیغام پہنچا سکے پہنچائیں، اور جب کوئی متعلقہ بات سامنے آئے، دین سے متعلق کوئی بات سامنے آئے، تو ہم اس بات کو سچ سچ بیان کریں، چاہے وہ ہمارے خلاف جاتی ہو اور چاہے وہ ہمارے اپنوں کے خلاف جاتی ہو، چاہے اس میں ہمیں بظاہر نقصان ہوتا ہے، جو سچ ہے وہی بیان کریں۔ یہ تقاضا ہے، شرط ہے، ورنہ پھر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہر بات میں جھوٹ بولے گا، وہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بولے گا، تو گنجائش کوئی نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل رکھتے ہو؟ کیا تمہیں بالکل عقل نہیں ہے؟ کس بات کی؟ یہی معاملہ کتاب کا علم رکھتے ہوئے کتاب کو بیچ کر دنیا حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہو کہ دنیا عارضی ہے اور آخرکار ہمیں آخرت کی دنیا میں جانا ہی ہے، اور آخرت کا گھر ہمیں ملنا ہی ہے۔ اب وہ گھر اچھا ہوگا یا برا، اس کا انحصار ہمارے عمل پر ہوگا۔ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے اپنی دائمی زندگی کو بیچ کر دنیا کی عارضی زندگی کا فائدہ اٹھانا کہاں کی عقل مندی، سراسر بے وقوفی ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے، والذین، وہ لوگ جو یمسکون، پکڑ کر رکھتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، واقاموا، قائم کرتے ہیں، اور صلاۃ، نماز، ان بے شک ہم، لا نہیں، نضیع، ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں۔ اور مومن وہ ہیں جو کتاب کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم نیکوکاروں کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب سے جڑ کر رہے، پہلی بات کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اور جہاں تک قوت اجازت دے وہاں تک عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز اطاعت کا پہلا ذریعہ ہے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے 80-85% افراد نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اس پر دعویٰ کیا ہے؟ ہم بخشے جائیں گے، ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، کیسے؟ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب نماز قائم ہی نہیں ہوئی تو پھر کس بات کی اصلاح، کہاں کی جنت، کس طرح کی جنت؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مومن اور کافر میں ایک ہی بات کا فرق ہے، نماز کا۔ تو نماز کوئی کھیل نہیں ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز کے وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ دین میں کوئی کس درجے کا ہے، یعنی 100% درجات تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بھئی یہ فرض کریں کسی متعلق آپ سنتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا، تو آپ جاننا چاہیں کہ واقعی عالم ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے، نیک بندہ ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں اس کی نماز دیکھو، اگر اس کی نماز اچھی ہے، کوالٹی کی ہے، تو یقیناً وہ اچھا بندہ ہے، اور اگر اس کی نماز مارا ماری کی ہے تو پھر کتنا ہی نام کیوں نہ ہو، حضرت صاحب ہو، اسکالر ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، وہ نیک افراد میں نہیں ہو سکتا۔ اور خود اپنے آپ کو جج کرنے کا بھی یہی طریقہ، یعنی اگر آج اس وقت میں یہ جج کرنا چاہوں کہ میں ابھی مر جاؤں، بیٹھی بیٹھی مر جاؤں، تو میں کیا حالات فیس کروں گی، تو بہت آسان ہے جاننا، نماز کو دیکھ لیں۔ اگر مجھے نماز پڑھنا محبوب ہے تو موت بھی انشاءاللہ بشارت ہی بنے گی، اور اگر مجھے نماز بوجھ لگتی ہے تو موت مصیبت بنے گی۔ جس طرح کا سلوک میں اپنی عبادت کے ساتھ کرتی ہوں، اپنی نماز کے ساتھ کرتی ہوں، ویسا ہی سلوک آگے میرے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ تو نماز تو ہمارا جو ہے نا کسوٹی ہے، ہمارا پیمانہ ہے، ہمارا لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے متعلق ہمارا حال یہ ہے کہ افراد کی بڑی تعداد اس سے غافل ہے، اور اس پر بھی دعویٰ یہ ہے کہ جنت تو ہماری ہے۔ بالکل وہ یہود والی بات ہے نا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، الا ایام معدودات، سوائے یہ کہ گنتی کے چند دن چلے جائیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، اول تو ہم ڈالے ہی نہیں جائیں گے، ڈالے گئے تو ہم گناہ کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے۔ بات یہ ہے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے دو ہی گروہ بیان کیے ہیں، ایک جو بخشے جائیں گے، ایک نہیں بخشے جائیں گے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ تھوڑا عرصہ جہنم میں گزارنا مذاق ہے؟ 5 منٹ دھوپ میں تو کھڑے نہیں ہوا جاتا،
گرمیوں میں دروازہ کھولنے میں 2 منٹ دیر ہو جائے تو جو کوئی دروازے پر ہو، چاہے وہ بڑا ہو جائے وہ چھوٹا ہو جائے آپ کا بچہ ہو، ایسا شور مچاتے ہیں، اتنی دیر سے دروازہ، گھنٹے سے دروازہ بجا رہے ہیں۔ آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، 2 منٹ دھوپ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے بھائی، جہنم خالہ جی کا گھر، تو وہاں آپ آرام سے صدا کاٹیں گے، پھر آپ نکل آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں، جرتیں ہیں یہ کہنے، اور یہ بھی مجھے یعنی جن باتوں سے لوگوں کو بہت خوف آتا ہے کہ میں معاملہ اللہ سے چھڑتا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون کون مجرم بن جائے گا، یہ اللہ کو پتہ۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے معاملے دنیا میں نپٹا لو، قیامت کے روز درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ تم فیصلے کر سکو، کسی کو راضی کر سکو۔ تو ہماری خطا نکل آئی، ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا اور صحیح نہ ہو، بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، ہمیں 4-5 سال بعد جا کر احساس ہوتا ہے کہ اچھا غلطی میری بھی تھی۔ کبھی ہوا ہے میرے ساتھ زندگی میں 3-4 دفعہ ہوا کہ کسی وقت میں اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتی تھی تو کئی سالوں بعد جا کر احساس ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، اس میں میری غلطی یہاں تھی۔ تو اب دیکھیں کہ اس وقت اگر قیامت کے دن جا کر پتا چلا کہ جس معاملے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی تھی اس میں غلط تھی، تو اس وقت تو نیکیاں دینی پڑیں گی، کہاں سے دیں گے، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا قیامت کا مفلس بننے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ غلط فہمی چھوڑ دینی ہے کہ ہمیں بخشا ہی جائے گا، ہمیں بخشا ہی جائے گا، نہیں، یہ تو اللہ رب کریم ہی فیصلہ کرے گا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کریں، تو اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تو ہم لوگ کچھ کریں تو صحیح، ہاں جو اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے اللہ نے رعایتیں رکھی کہ کام کرتے ہوئے کوئی فیصلہ غلط بھی ہو گیا، ہوتا ہے نا، جو کام کرتا ہے اس کو فیصلے بھی تو لینے پڑتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، سارے کام صحیح نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی بھڑکا دے اس وجہ سے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے معاملات کے کام کرتے ہوئے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ہم جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہ نکلے، بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ پھر پکڑ نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے رعایت۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتہاد کرنے والا عالم جب کوئی فیصلہ دیتا ہے، اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہے، نیت صحیح ہے یعنی اس نے جو سمجھا وہ بتا دیا اور وہ غلطی پر ہے، تو اس کو بھی آدھا اجر ملے گا، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیک نیت ہی سے کیا نا، نیت شرط ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا اور آپ نے شواہد کی بنا پر ایک بندے کے حق میں فیصلہ دے دیا، زمین کا مقدمہ تھا، تو صحابہ نے بعد میں آپ سے کہا، بہت قریبی جن پر آپ کا اعتماد تھا، کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اس نے غلط شواہد پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اوبویسلی، تو پھر آپ نے خطبے میں کہا کہ لوگوں میرے پاس افراد آتے ہیں کیس لے کر اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں، کوئی ہوتا ہے کہ اپنی چرب زبانی سے اور چالاکی سے مجھے غلط بات کا یقین دلا دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، تو یاد رکھو جس نے مجھے دھوکہ دے کر زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اس سے جہنم کا ایک ٹکڑا حاصل کیا۔ تو یہ ایک اصول اسٹیبلش ہو گیا کہ جج کے سامنے اگر حقائق غلط رکھے گئے اور اس نے فیصلہ غلط سنایا، یعنی شواہد کے مطابق سنایا، اب وہ فیصلہ ویسے غلط ہے، جج کو دھوکہ دیا گیا، تو جج کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو دھوکہ دینے والوں کو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں وصیت کا اللہ نے حکم دیا جب، تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جب وصیت کی جائے تو اس کو جو بدل دے سننے کے بعد تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے سن کر بدلا، وصیت کرنے والے پہ نہیں۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ مستحین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اصلاح کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی اللہ فضل سے معاف کر دیں گے۔ دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے اس کی اصلاح سے فائدہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ بات چلی ہے واقع سبت سے، تو واقع سبت میں ایک گروہ تھا نا جو اصلاح کر رہا تھا، اس کی اصلاح سے اصلاح ہوئی نہیں ہوئی، ایک بھی بندہ باز نہیں آیا، ان کی بظاہر ان کی اصلاح ضائع چلے گی بظاہر، لیکن ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، ایسے رسوا کن عذاب سے، اور دوسری طرف اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، قیامت کے روز ان کو اجر ملے گا۔
تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے نا پیچھے سے. تو اللہ نے واقعہ سب کو بیان کر کے ہمارے سامنے مثال رکھ دی. 3 گروہ بنے، ایک جو گمراہی پریکٹیکلی کر رہے تھے، دوسرے جو گمراہی کا شکار نہیں تھے مگر اسے روکنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے تھے. پتہ کیا ہے، ایسی کیفیت تب آتی ہے جب آپ کسی چیز کو قبول کر چکے ہیں. دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گن ڈال رہا ہے، آپ روکتے ہیں نا، چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے اور وہاں کوئی کھا کے ریپر پھینک رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نا بچے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکو، کہ نہیں کہتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا ہے کہ ان کے کوئی بہت بوڑھی خاتون ہے، انہوں نے کچھ پھینک دیا ہے، یا کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے، یا کوئی ایسی صورتحال ہے، آپ خود اٹھ کر پھینک دیتے ہیں اٹھا کر، کیونکہ آپ کو گند برا لگتا ہے. اور اگر آپ خود فطرتاً گندے ہیں، گھر گندا رکھتے ہیں، کچن گندا رکھتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں کہ اچھا پھینک رہا ہے، پھینکتا ہے. تو جب تک ہمارے اندر اس برائی کے لیے گنجائش پیدا نہیں نہ ہوتی تب تک ہم برائی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جیسے بعض لوگوں کو ترتیب بہت پسند ہوتی ہے تو بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتے. ہوتا ہے نا ایسے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی کام والی نے ایک برتن پڑے ہوئے، کسی کے بھی گھر، بہن کے گھر جاتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں برتن دھونے. کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ بیٹھ جاؤ آرام سے. بہن کہتی بھی اچھا رہنے تو میں دھو لوں گی، آپ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، تم اور کام کرو، میں کر دیتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کیونکہ عادت ہے ہمیں کچن کو صاف رکھنے کی. اگر ہم خود گندے ہیں تو پھر ہم کہیں گے پڑا ہوا گند پڑ رہا ہے، اسمیل آ رہی آتی تھی، مجھے کیا، بیٹھ جاؤ گے سائڈ پہ جا کے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی بات دین کے معاملے میں ہے. اگر مجھے اللہ کے احکامات کے ساتھ محبت ہے، میں جہاں خلاف ورزی دیکھوں گی مجھے برا لگے گا، میں بات کروں گی. اور اگر مجھے خود اللہ کی نافرمانیوں سے محبت ہے، میں کر نہیں پاتی کسی بھی وجہ سے، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے یا اور کوئی بھی ریزن، اور میں نہیں کر پاتی، لیکن میرے دل میں ان نافرمانیوں کی پسندیدگی ہے، تبھی میں کہوں گی کوئی بات نہیں، جو کرتا ہے کر دے، ورنہ میں یہ کہہ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں طلب ہوتی ہے، مگر کوئی رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پا نہیں پا رہے، حاصل نہیں کر پا رہے، وہ مزہ لے نہیں پا رہے. اچھا آپ ایک چیز اور دیکھیں، کوئی آپ کو ایسا بندہ ملے گا کہ جو کسی ایسے بندے کو کہے کہ کوئی بات نہیں، بندہ ہے، معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہوگی، جس نے کسی کے ساتھ ریپ کیا ہو؟ نہیں کرے گا نا، کبھی بھی نہیں کرے گا. کیسے کر سکتا ہے؟ غیر انسانی بات. تو اس سے نفرت فطرت میں. اب اگر کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو آپ پہلی بات کیا کہیں گے؟ ہاں آپ بھی انجدہ ہوگا تدی اسی حمایت کرے. محاورہ نہیں ہے بنا ہوا، چور دا پرا گرا کٹ، کہ چور کی چوری وہی چھپائے گا جو خود بھی جیب کا ترا ہوگا، کوئی عام بندہ نہیں چھپائے گا. بس یہی بات ہے کہ اللہ رب کریم بخوبی دلوں کے حال جانتے ہیں. آج جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ کل اس میں ملوث ہوں گے ہی ہوں گے. یہی سزا حضرت لوط کی بیوی کو بھی ملی تھی اور اسی بنا پر ملی تھی. حضرت لوط کی بیوی خود فزیکلی انوالو نہیں تھی لواطت پرستی میں، مگر وہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر میری قوم کرتی ہے تو لوط کو کیا مسئلہ، جو کرتا ہے کر دیں دو. تو جو یہ اس ایج پہ کھڑا ہے، اس ایج پہ ادھر ہدایت اور ادھر گمراہی، سلیپ ہوا تو کبھی بھی گمراہی میں جا کر گر جائے گا. اور اللہ کریم جانتے ہیں کہ جھکاؤ گمراہی کی طرف. اگر آپ ایک چھوٹے سے راستے پہ کھڑے ہو تو جس طرف جھکیں گے ادھر ہی گریں گے نا. تو اگر جھکاؤ گمراہی کی طرف ہے تو ادھر ہی جائیں گے. اسی لیے پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے. تین چار دن ہوئے انہوں نے یہ 40 ماہ پہلے سے پہلے کر دیا. آپ یقین کریں میرے دل میں اتنی لگے کیا کیا انہوں نے. امام مسجد بلایا، بڑا بڑی پوری گلی ہماری کور کی ہوئی، اور وہ جو ہے نا اب آپ یقین کریں پوری گلی کوئی فیل نہیں ہو رہا. مجھے اتنا فیل ہو رہا ہے، ہمت نہیں پاڑی کہ میں لوگوں کو کیسے کہوں. اتنے مرد حضرات گلی میرے گیٹ تک رش شروع سے لے کے، اور فل آواز میں مائک لگے ہوئے جی یہ ہمارے والد صاحب کا جو ہے نا چلے اس کا. آپ کی جس دن شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے میں گئی ہوں، ان کی بیوی ایسے پیٹ رہی. میں نے اتنا انہیں جا کے کر کے دیکھی آپ کی میاں نے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم ہے، کتنا اچھا وہ آج انہیں کیا دے رہے ہو. جیسے ان کی ڈیڈ باڈی اندر آئی ہے اس خاتون نے تو پیٹنا ہی شروع کر. میں نے اسے حوصلہ دیا سے. اب انہوں نے بیٹے انہوں نے باہر چلے جانا تھا، انہوں نے نا یہ 16 دن کے بعد انہوں نے کہا یہ 40 میں کروں.
اس وقت حد ہو گئی، ان لوگوں نے وہ کام کر دیا ہے. یہ میرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ کیسے ان لوگوں کی اصلاح کری. میرے میں اتنی پاور نہیں کہ ان کو ابھی میں نہیں سمجھتی کہ میں اس طرح ان سے بات کلیئر کر سکوں، اور میرے دل میں اسی طرح ایک بانس کی طرح چپ رہا ہے یہ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کا. دیکھیے پتہ ہے بات کیا ہے، ابھی اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، تو آپ اس پر پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں، یعنی کہ آپ سوچیں کہ کیا کوسچنز ہو سکتے ہیں، ان پہ پریپیئر کریں، پھر کسی وقت ان کی طرف جائیں اور بیٹھیں اور پھر بعد میں بات چھیڑیں اور ان کو کہیں کہ ان کے سب احکام بتائیں کہ ایسے نہیں ہے، جو بھی احکام. اب پھر اگر وہ خوش دلی سے سن لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ ناگوار محسوس کریں تو بھی بات ضرور کریں اور ان کو کہیں کہ میں صرف بتا رہی ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا بات کا آپ کی مرضی، آپ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ دے بات، سننے میں کیا حرج ہے. تو اس کے متعلق آپ ان کو لٹریچر بھی پرووائڈ کر سکتی ہیں، لیکچر بھی دے سکتی ہیں. دیکھیے پتہ ہے بات کیا ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار کہتے رہنے سے آہستہ آہستہ زور کم ہو جاتا ہے، وقت لگتا ہے، ناگوار چیزیں بھی پیش آتی ہیں، باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ انہی لوگوں میں سے افراد کھڑے کرتا ہے جو آپ کی حمایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو وقت لگے گا لیکن چیزیں ہو جائیں گی. تو دیکھیں بنیادی پیغام پھر یہاں پر وہی ہے کہ بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنا، جہاں تک ممکن ہو کام کرنا ہے. واقعہ سب سے پہلے بھی اللہ نے یہی پیغام دیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو نبی کی نصرت کریں، ان کو قوت فراہم کریں اور قرآن کی پیروی کریں. اور واقعہ سب کے بعد بھی اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں. واقعہ سب میں تفصیل بھی یہی آئی. اصل میں بقرہ میں واقعہ سب جو ہے وہ محض یاد دہانی کے طور پر یہود کو بتایا گیا کہ اللہ رب کریم نے کہا کہ تم لوگوں نے جب کتاب کی بدعہدی کی تو میں تمہیں بھی مسخ کر سکتا تھا، میں نے مہلت دی ہے تم لوگوں کو. یہاں پر واقعہ سخت خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے دہرایا گیا کہ ہم دیکھ لیں کہ تماشا نہیں دیکھنا. بے شک افراد اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ فائنلی اللہ کے عذاب سے بچنے والے اور جنت پانے والے کامیاب افراد وہی ہوں گے جو اپنا کام کرتے رہے، چاہے دوسروں نے ان کے کام کو قبول کیا یا نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. واہ اور اس جب نتقنا ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کأنہ گویا کہ وہ ظلۃ سائبان ہو. زوئے لام لام یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ بقرہ میں. کیا تھا؟ ظللنا علیکم الغمامہ. سائے کو کہتے ہیں، سائبان کو، شیڈ کو کہتے ہیں جو آپ کے اوپر چھاؤں کر دیتا ہے ایسے. تو بعض لوگوں نے جو قرآن کو جدید نظریات کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً ان کی نیت صحیح ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں اپنی جگہ پر. انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اس آیت کے بارے میں کہ اٹھانا بمانے کہ اللہ رب کریم نے انہیں سزا دی یا پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا، ان کو لگا گرا، کیونکہ پہاڑ کا زمین سے اوپر ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے نا، تو بظاہر بڑی ناممکن لگتی ہے، مگر بات وہی ہے کہ اللہ رب کریم کے لیے نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے پہلے جیسے ڈسکس کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، غالباً ایسا ہوا ہوگا کہ پہاڑ کا دامن میں ہی لوگ رہتے تھے، پہاڑ کانپنے لگا ہوگا کہ پہاڑ ہم توڑ دیتے ہیں، تمہارے اوپر گراتے تھے، اس قسم کی سچویشن ہوگی. لیکن ہے نہیں، کیونکہ اللہ فرمانے کا انہم ظلۃ، ان کے اوپر سائبان کی طرح کام کیا گیا. تو سائبان ساتھ نہیں ہوتا، سائبان سر کے اوپر ہوتا، شڈ. تو وہ شڈ کی طرح سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا ہوا. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں دھمکی کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی تھا کہ شاید اسی کو دیکھ کر ان کے دل بدل جائے. نتقنا الجبل فوقہم کأنہم ظلۃ، ہم نے ان کے اوپر اٹھایا پہاڑ اس طرح معلق کر دیا جیسے ایک سائبان ہو، شڈ ہو. وظنوا، انہوں نے جان لیا، انہیں یقین ہو گیا، انہ کہ بے شک وہ واقع بہم، گرنے والا ہے ان کے اوپر، واقع ہونے والا ہے ان کے اوپر، کہ انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان پر گرا دیا جائے گا. اور کہا کیا گیا؟ آپ 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں بقرہ میں. ایک دفعہ میں نے بھی آیت پڑھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور دوسری دفعہ بھی بقرہ میں ہی آپ نے پڑھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. یاد آیا؟ اب یہ تیسری دفعہ وہی بات ہے. خُذُوا پکڑو ما آتیناکم جو تمہیں دیا گیا بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو احکامات اس کتاب میں ہیں انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور یاد رکھو تاکہ تم تقویٰ پا سکو، بچ سکو. تو کیوں اٹھایا گیا تھا کوہ طور ان پر؟ توریت کو قبول کروانے کے لیے. یعنی اب یہ واقعات کی دوبارہ ٹریل کی طرف آ جائے نا. انہوں نے مصر کے معجزات دیکھے، پھر سمندر کا پھٹنا اور اپنا پار ہونا دیکھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنایا. موسیٰ علیہ السلام آئے اور بچڑا کو جلا جلو دیا. اس کے بعد 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے جو ان کے بہترین افراد تھے. اب ان 70 افراد پر وہ زلزلہ طاری ہوا، پھر معاف کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے رٹا ڈالا، ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں جائیں. پھر ان پر موت طاری کر دی گئی. پھر ان کو دوبارہ اٹھایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، دوبارہ اٹھایا گیا. اب یہ سب کچھ دیکھ کر زمین پر اترے اور موسیٰ علیہ السلام نے توریت پیش کی. اب انہوں نے توریت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب ان پر کوہ طور اٹھایا گیا اور انہیں حکم دیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا؟ اس وقت انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. زبانوں سے کہا سمینا و اطعنا، اور دلوں میں کیا تھا؟ سمینا و اطعنا. کیونکہ انہیں شرک سے محبت تھی. اتنا کچھ دیکھ کر بھی وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو یا قوت سمجھتے تھے اور اللہ کو نہیں مانتے. تو اگر ایسی عظیم نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر یہ سوال بڑا بیکار ہو جاتا ہے کہ جی عربوں پر یا مسلمانوں پر معجزے کیوں نہیں اترے، کافروں پر نہیں نہ اترے. ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ اب دیکھیے جنہوں نے کتاب کو قبول کرنا تھا انہوں نے معجزے مانگے؟ کوئی معجزے نہیں مانگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں سے ایک مثال ملتی ہے جس نے آ کر کہا ہو کہ بھئی معجزہ دکھا دے. قرآن سنا اور قبول کیا، قرآن سنا اور قبول کیا. تو جنہوں نے ماننا ہے حق کو وہ حق کو مان لیں گے، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر ایسی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں. وَإِذْ أَخَذَ جب نکالا رب کا تیرے رب نے من بنی آدم کو من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ وہ گواہ بنایا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے اپنے نفسوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. عہد الست پہلے پڑھا ہے کہاں؟ آل عمران میں آپ نے پڑھا. اب اس کا دوسرا ذکر ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی آدم کو نکالا ان کی پشتوں سے اور ان سے عہد لیا. پشتوں سے بمانے ہر آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسان پیدا کیے. اب اس سے فزیکلی کیا معنی مراد ہے اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جتنے انسان پیدا ہونے ہیں قیامت تک سب کی روحیں حاضر کی، روحوں کے ساتھ سب حاضر کیے، جسم نہیں روحیں. اور اللہ نے ان سے خطاب کیا، ٹھیک ہے، اور پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالو بولے بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. آن کے تقولو تم کہو گے یوم القیامتی قیامت کے دن انا کننا بے شک ہم تھے ان ھذا غافلین اس حقیقت سے بے خبر. اللہ نے اب اس بات کو وہاں پر تفصیل بتائی عہد کی، یہاں تفصیل نہیں بتائی، یہاں صرف اس عہد کو یاد دلایا اور وجہ بتا دیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا، تمہارے ساتھ گفتگو اس لیے کی سارے انسانوں کی روحوں سے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ بھی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آپ موجود ہیں، اسی لیے ہم نے تمہارے روحوں کو اس سچائی سے آگاہ کر دیا. تو آج بھی ہر کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کے ہونے کا یقین اور اعتقاد موجود ہے. یقیناً یہی وجہ، یہ وہ عہد ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، ہمارے ضمیروں کے اندر موجود ہے. او یا تقولو تم کہو گے انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم ذریتاً اولاد من بعدہم ان کے بعد.
یا پھر یہ کہ تم کہو گے کہ بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے، ہم تم کے بعد آنے والے ان کے بچے تھے. افتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اللہ جی بما فعل المبتلون، اس جرم کی بنا پر جس میں ہمیں باطل پرستوں نے مبتلا کر دیا تھا. یعنی ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو میں بھی مشرک ہو گیا، تو اس میں میرے باپ دادا کا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، جو بنایا میں بن گیا. تو یہ تم بحث نہ قیامت کے دن دو طور دلیل لاؤ. اس لیے میں نے تمہیں خود ہر انڈیویجول کی روح کو پیدا کر کے اس سے کلام کیا تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ رب ہے. تو اپنی روح کی آواز سنو. لیکن آج کون سی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک قوم میں پیدا ہوئے، ایسے مشرک قوم میں جہاں کوئی توحید کانسیپٹ کہیں موجود نہیں تھا. اس کے باوجود ابراہیم سوچ میں پڑے کہ خدا کون. اور یہ صرف ایک ابراہیم نہیں تھے، خیال سب کو آیا مگر لوگ اپنے خیال کو دبا لیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں آئے جب ہر طرف شرک ہی شرک. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیال آیا. کیوں آیا؟ زید بن عمر بن نفیل اس کی ایک مثال ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ میں 7 سال کا ہوا تو میرے والد مجھے کعبہ کے اندر لے گئے اور مجھے کہنے لگے یہ تیرا فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، ان کی تعظیم کر. کہتے ہیں ابا باہر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کھانا پڑا ہے، ان کو چوہے آ کے کھا رہے ہیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، تو کچھ بھی نہیں بت کھا رہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تو اس کو بھگاتا کیوں نہیں، تیرا کھانا ہی چوہا کھا رہا ہے. تو کہتے بت نے موو نہیں کیا. کہتے پھر میں نے زمین سے کنکری اٹھا کے بت کو ماری، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کہتے میرے دل سے بتوں کا خوف جاتا رہا اور میں کبھی اس کے بعد کعبے کے اندر نہیں. اور کعبے کا طواف وہ صرف اس رب کے لیے کرتے تھے جس کو کہتے تھے کہ رب کائنات ہے، جب تک اسلام نہیں آیا تھا. پھر جب اسلام آیا تو اللہ کا تعارف بھی آ گیا. تو یہ فطرت کی آواز تھی نا، جس نے سنی، جس نے دبا دی. ٹھیک ہے، یہ وہی عہد الست کی یاد. تو کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ جی میں تو کافروں کے گھر پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، جو تمہارے اندر روح جو تھی سچی اور تمہیں یاد دلانے والی، اس کی آواز کیوں نہیں سنی؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اپنے دل کے اندر سوال تلاش کرو، باہر کیا ملے گا. تو ایک اور اقبال بڑی خوبصورت غزل ہے، کہتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کہ اللہ کو میں ہر جگہ تلاش کرتا رہا، اللہ میرے دل کے اندھیر خانے میں تھے. تو حقیقت یہی ہے، اللہ کی گواہی اندر سے آتی ہے، باہر سے تو صرف دلائل دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بات کر کے گواہ بنا دیا اور یہ گواہی ضائع ہونے والی. اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگلی کلاس کے لیے کہ عہد الست بقرہ میں ہے یا آل عمران میں. جو لیا گیا ہے وہ آل عمران میں ہے اور جو تمام وہ بقرہ میں. احسن. افتہلکنا، پھر کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بما اس کی وجہ سے فعل المبتلون جو انہوں نے کیا. تو ہر گروہ دوسرے پر ڈالے گا نا قیامت کے دن. تو اللہ رب کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ عہد الست کا مقصد کیا. بقرہ میں عہد الست تمام انسانوں سے لینے کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام انسانوں سے عہد الست کے موقع پر کیا عہد لیا گیا. اب پھر آل عمران میں انبیاء کے عہد الست کا تذکرہ آیا کہ ان سے خصوصی عہد الست لیا گیا. جیسے آپ عہدیداروں سے اوتھ لیتے تو اللہ نے ان کو عہدیدار بنایا نا انسانوں میں بھی، تو ان سے اوتھ لیا، تو جو اوتھ لیا اس کا ذکر کیا. اب یہاں پر اللہ رب کریم عہد الست جو سب انسانوں سے لیا تھا اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اس گواہی کی یاد رہے اور تم کبھی یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو بہانے کا کوئی موقع نہیں ہے ہمارے پاس. وَكَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں وَلَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یرجعون پلٹ آئیں. اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ اس طرح وہ لوگ پلٹ آئیں. کون سی نشانیاں؟ آیتیں. یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کہنے میں انہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں. اس طرح وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور اپنے دین کو بھولے ہوئے ہیں شاید وہ پلٹ آئیں، شاید اپنے دل کی آواز پر کان دھر لیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنے واضح احکامات. جی اب آج کے بارے میں کوئی سوال؟
چلیے پھر سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.